بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے، آج روز عاشور ہے۔ آج ہر حسینی خطیب اور ذاکر اپنا بیان یوں شروع کرتا ہے کہ سامعین آج روز عاشور ہے۔ کیا آج بھی کسی بیان کی ضرورت ہے؟ تصور شرط ہے۔ کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے۔ جب سے یہ نظام شمسی قائم ہے، ہر روز صبح ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، مگر صبح عاشور جیسی صبح نہ پہلے کبھی آئی نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ جب سے آفتاب نے غروب ہونا سیکھا ہے، دنیا میں رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر شب عاشور جیسی رات نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ آئندہ ایسی رات آئے گی۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، تو یا وہ اسے فکر دنیا میں گزارے گا اور اپنے بعد کے لیے انتظامات کرے گا، یا اضطراب و بے چینی میں گزارے گا۔ مگر کربلا والوں نے یہ رات انوکھے طریقے سے گزاری۔ ایک حصہ یاد الہی میں گزارا، ایک حصہ اپنی موت کے یقین کے باوجود دفاع کے ممکنہ اہتمام میں بسر کیا، اور ایک حصہ شہادت کی لذت کے تصور میں گزارا۔ بریر نے عبد الرحمن انصاری سے شب عاشور دل لگی کی تو عبد الرحمن نے کہا یہ وقت ہنسنے ہنسانے کا ہے۔ بریر نے کہا میری قوم جانتی ہے کہ جوانی سے بڑھاپے تک میں نے کبھی بھی مسخرہ پن نہیں کیا، مگر آج کی رات میرا دل خوشی سے لبریز ہے۔ ہمارے اور جنت کے درمیان ہمارے دشمنوں کی تلواریں ہی تو حائل ہیں۔ کاش وہ تلواریں اسی لمحے حملہ آور ہوں اور میں جنت کی مسافت کو جلد از جلد طے کر سکوں۔ حبیب ابن مظاہر ہنستے ہوئے نکلے تو یزید ابن الحسین نے کہا یہ ہنسی کا وقت ہے۔ حبیب نے کہا اس سے بہتر ہنسنے کا وقت اور کون سا ہوگا۔ ان دشمنان اسلام کی تلواریں نیام سے باہر آنے کی دیر ہے، پھر ہم حوروں کی آغوش میں ہوں گے۔ منقول ہے کہ شب عاشور 30 سے زیادہ لوگ حسین و انصار حسین کی عبادت اور تلاوت کی آوازیں سن کر لشکر یزید سے نکل کر حسینی لشکر میں آئے۔ غالباً 72 شہداء میں اسی تعداد کے اضافے سے ان کی تعداد 104 ہو جاتی ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خیموں کو قریب قریب کر کے ایک دوسرے سے باندھ دیں اور ان کے پیچھے خندق کھود کر اس میں آگ روشن کر دیں تاکہ دشمن صرف سامنے سے حملہ آور ہو سکے۔ وہ عاشق صادق تھے، وہ تھے مومن کامل، دی تھی انہیں خالق نے تمیز حق و باطل۔ کیا ہوش تھا، کیا فہم تھی، کیا عقل تھی، کیا دل، کس حسن سے طے کر گئے وہ عشق کی منزل۔ محراب عبادت خم شمشیر کو سمجھے، جادہ وہ مسافر دم شمشیر کو سمجھے۔ صبح عاشور آئی اور سب سے پہلے امام حسین کی قیادت میں جانثاروں نے سوکھے لبوں سے ذکر خدا کا فریضہ ادا کیا۔ فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنکام۔ چومے کسی نے دست شہنشاہ خاصوام، آنکھیں ملی کسی نے قدم پر باحترام۔ کیا دل تھے، کیا سپاہ رشید و سعید تھی، باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی۔ مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ نماز صبح کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ نے آج کے دن مجھے اور تم کو قتل ہونے کی اجازت دی ہے، پس تم صبر اور قتال کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ پھر دشمن کے لشکر کثیر کی طرف نگاہ ڈالی جو سیلاب کی طرح امڑ رہا تھا، اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے انہی الفاظ میں دعا مانگی جو الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں دعا کرتے ہوئے فرمائے تھے۔ پھر ناقے پر سوار ہو کر فوج یزید کو ایک فصیح و بلیغ خطبے کے ذریعے نصیحت کی، اللہ و رسول سے ڈرایا اور ان کو بے گناہوں کا خون بہانے سے منع کیا۔ اس کے بعد آپ کے اصحاب میں سے زہیر ابن قین اور بریر نے بھی تقریریں کی، فرزند رسول کی عظمت اور حقانیت بیان کی۔
پھر امام علیہ السلام نے قرآن ہاتھوں پر بلند کر کے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، مگر فوج یزید جنگ یا بیعت پر مصر رہی۔ یہ دیکھ کے حضرت حر لشکر مخالف سے نکل کر امام حسین علیہ السلام سے آ ملے، معافی مانگی، اور پھر فوج یزید کو خطاب کر کے کہا، اے قوم اشقیا، جانور تک فرات سے سیراب ہو رہے ہیں، مگر تم نے آل رسول پر پانی بند کر رکھا ہے۔ حر کے اس خطاب کا جواب تیروں سے دیا گیا، اور پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلا کر جنگ کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی تیروں کا سیلاب آیا۔ جنگ شروع ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ چشم فلک نے ایسی جنگ کاہے کو دیکھی ہوگی۔ فوج حسینی کے بھوکے پیاسے کمسن جوان اور ضعیف سب یوں لڑے کہ عالمی شاعری کے مفروضہ رزم نامے ان کے کارناموں کے آگے گرد ہو کر رہ گئے۔ دوسری طرف فوج یزید کی شقاوت نے درندوں کو مات کر دیا۔ روز عاشور تاریخ نے وہ منظر دیکھے کہ آج تک سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ہر سال یہ تذکرے بار بار ہوتے ہیں، مگر ان کی اثر انگیزی کچھ اور بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کربلا میں باطل کو شکست فاش ہوئی، مگر گمراہ کوفیوں اور شامیوں کی خصلت ابھی تک بقول اقبال بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آئیے ہم روز عاشور عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو مکمل اسلامی معاشرہ بنا کے رہیں گے، اور سب مل کے اسلام کی سربلندی کے لیے سعی کریں گے۔ کربلا میں ایک طرف اسلام و ایمان کی سربلندی تھی، دوسری طرف نام نہاد کلمہ گویوں کی گمراہی اور پستی اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ ہم کو ہمیشہ کے لیے یہ تصفیہ کر لینا چاہیے کہ باعزت زندگی مقصود ہے تو ہم کو ان بلندیوں ہی کی طرف مائل ہونا ہوگا، اور اس پستی یا اجتماعی موت سے بچنے کے لیے مسجدوں اور امام باڑوں کو فقط ان بلند مقاصد کے لیے وقف کرنا ہوگا جو شہادت عظمیٰ کا ہدف تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دفاع کیا، اور ایسا شاندار دفاع کیا کہ حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی، مگر جان دی تو سجدے میں۔ اگر ہم سجدوں سے محبت کرتے ہیں تو حسین سے محبت کرنا بھی لازمی ہے، اور اگر حسین سے وابستگی کے دعوے دار ہیں تو سجدوں سے وابستگی اور خلوص برقرار رکھنا لازمی ہے۔ فوج یزید کی طرف سے تیروں کی بارش دیکھ کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، خدا تم پر رحمت نازل کرے، اٹھو اور موت کو لبیک کہو، وہ موت جو برحق ہے۔ یہ تیر اس قوم کے پیامبر ہیں جو تمہارے لیے ان کا پیام لائے ہیں۔ انصار حسینی نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں صبر و استقلال، پامردی اور جرأت اور اشتیاق موت کا وہ مظاہرہ کیا کہ خود راہی ملک عدم ہوئے، مگر اسلام اور اس کے زرعی اصولوں کو دائمی حیات عطا کر گئے۔ اب کرسی اقتدار پر جو چاہے قابض ہو جائے، مگر نہ وہ حلال محمد کو حرام کر سکتا ہے، نہ حرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال قرار دے سکتا ہے۔ نافرمانی ہو سکتی ہے مگر حکم نہیں بدل سکتا۔ مسلمان جو چاہیں عمل کریں، نیکوکار ہوں یا بدکار، مگر اسلام کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا۔ ایمان کے طلبگار کی راہ میں اشتباہ کی گرد حائل نہیں ہو سکتی، فتووں سے امت گمراہ نہیں ہو سکتی، اسلام کی ظاہری نقاب کی آڑ میں عصبیت اور ضلالت روپوش نہیں ہو سکتی۔ اب مسلمان میں احتساب کی ہمت ہے، اب مومن میں تنہا احتجاج کی جرأت ہے۔ تفسیروں میں تحریف ہو سکتی ہے، قرآن میں نہیں۔ تاریخ غلط دکھی جا سکتی ہے، مگر شعور حقائق شناسی زندہ ہے، اور یہ سب کچھ حسین علیہ السلام کی قربانی کا فیض ہے جو اشک و آہ بن کے دلوں میں سما گئے ہیں۔ وہ ضلالت کار کا ہاتھ نہیں پکڑتے، مگر دلوں میں چٹکیاں لے کر اس کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے گمراہ کرنے والے حسین سے بہت ڈرتے ہیں، جن کا تذکرہ حق کا تذکرہ ہے، جو آسموں اور راہو کی لہروں پر مسلسل اپنا پیام نشر کر رہے ہیں، اور یہ نشرگاہ حسینی وقت اور مقام اور نسل و سرزمین کی حدود کو نہیں پہچانتی۔ حسین دعوت اسلام ہر بشر کے لیے،
گنتی کے انصار حسینی نے انفرادی مقابلے کے علاوہ 2-2, 3-3 اور 4-4 کر کے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ ابو ثمامہ سیداوی نے آخری نماز امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام نے فرمایا، تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ نماز کی اجازت لشکر یزید نے نہ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز خوف ادا کی، جو لشکر کفار کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ بجلی آگے کھڑے ہو گئے اور نمازیوں پر آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر روکنے لگے۔ ادھر نماز تمام ہوئی اور ادھر سعید ابن عبداللہ تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پر گرے اور آواز دی، اے فرزند رسول، کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ امام علیہ السلام نے یہ وفاداری دیکھ کر روتے ہوئے کہا، بے شک خدا تم کو جزائے خیر دے، تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچو۔ سعید کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے زخموں کے علاوہ بے شمار تیر لگے تھے۔ ظہر اور عصر کے درمیان فوج حسینی کا خاتمہ ہو گیا۔ حسین علیہ السلام کے لخت جگر اور قوت بازو اپنے خون میں نہا کے چل بسے۔ اب حسین تنہا تھے، زخمی تھے، پیاس سے نڈھال، غم سے کمر ٹوٹی تھی، مگر نماز عصر سے قبل امام نے ایک ایسا حملہ کیا جو عالم میں یادگار رہے گا، اور پھر وعدہ تخلی وفا کرنے کا وقت آ گیا تو تلوار روک لی۔ تعشق مرحوم نے اس محل پر کیا بیت کہی ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ اب ذوالفقار حسین کے بعد امام مہدی آخر الزماں جو غیبت سے رجعت فرمائیں گے اور قیام عدل کے لیے جہاد کریں گے، وہی استعمال کریں گے۔ اس پس منظر میں امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، رجعت میں جب جہاد سے دل شاد کیجیو، زور ان شکستہ بازموں کا یاد کیجیو۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کا تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ ہر طرف سے آپ پر وار ہونے لگے، اور جگر گوشہ رسول نے اسی عالم میں زمین پر نزول فرمایا اور سجدہ آخر میں سر رکھ دیا، اور اشقیاء نے سجدے کے عالم میں پس گردن سے وہ گلا کاٹا جو بوسہ گاہ رسول تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جبریل امین جنہوں نے حسین علیہ السلام کو جھولا جھلایا تھا، وہ بھی شدت غم سے سکتے کے عالم میں تھے۔ غالب کہتے ہیں، وقت است کہ جبریل سے بے مائے گیے درد، غم روز دل فاطمہ خواہد بگدائی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جبریل کا سرمایہ درد ختم ہو چکا تھا، اور انہوں نے حسین کی ماں جناب فاطمہ زہرا کے دل سے غم کی بھیک مانگی۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، آل رسول اور خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کانوں سے بندے نوچ لیے گئے، اور اشقیاء حسین کے بیمار فرزند امام زین العابدین کے نیچے بچھا ہوا بستر بھی کھینچ کر لوٹ لے گئے۔ ایک شخص ایک بچی کی پازیب اتارتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ حمید ابن مسلم یزید کے فوجی خبر نگار کے پوچھنے پر اس نے کہا، اگر میں نہ اتاروں گا تو کوئی اور اتارے گا۔ پھر شام غریمہ آئی، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، اور علی کے بیٹی حضرت زینب نے حسین کے مقصد کی قیادت سنبھال لی، اور اسی عزم و ہمت سے لٹے ہوئے قافلے اور اسیروں کی قیادت کی جو حسین کا انداز تھا، اور دربار کوفہ و شام تک عزم حسینی کے نمونے پہنچے، اور اسی جرأت سے کلمہ حق کہہ کے جہاد اکبر کی شان دکھائی جو حسینی جرأت تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا، نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔